وکلاء کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو مثالیں آتی ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق، جن کی وجہ سے برصغیر کا جو نقشہ ہے اس کو تبدیل ہوا اور ایک آزاد مملکت ہمیں پاکستان کی صورت میں ملی ہی۔ اس کے علاوہ بھی بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے یا سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء برادری کے اندر کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو کہ پرتشدد واقعات کے اندر ملوث ہمیں دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ عدالت کے اندر کیا کورٹ روم ہو، چاہے وہ پولیس اسٹیشنز ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، باہر ہو، سڑکوں کے اوپر، وہاں پہ ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ اپنے کالی یونیفارم کے اندر کچھ ایسے واقعات کے اندر ملوث دکھائی دیتے ہیں جو کہ قانون اور آئین کے بالکل منافی ہے، کیونکہ وکیل کا کام دلیل پیش کرنا ہے اور دلیل اور قانون کے ذریعے وہ اپنے موکل اور جو بھی فیصلہ وہ لینا چاہتا ہے عدالت سے یا کسی بھی جگہ کے اوپر وہ بات کرتا ہے تو وہ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، غلیل کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے جو وکلاء ہیں، خاص کر جو نوجوان وکلاء ہیں، ان کے اندر یہ پرتشدد جو واقعات دکھائی دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب، آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، فارمر وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ تشریف لائے۔ جناب ایڈوکیٹ ملک سرود صاحب، آپ صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار لاہور کے، بہت شکریہ سرود صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عارف صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، کیا وجہ ہے یہ تشدد کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سوسائٹی جو ہے نا، اس میں کوئی چیز آئسولیشن میں پروان نہیں چڑھتی۔ سوسائٹی ڈوبتی یا تیرتی ہے تو اکٹھی ایز اے پیکج ڈیل سب کچھ ہوتا ہے۔ تشدد بیسیکلی یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تشدد جو ہے ملک میں لا قانونیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ پارلیمنٹ سے شروع کریں گے، جب آپ کے پاس پارلیمنٹیرین جنہیں آپ منتخب کرتے ہیں وہ معاملات طے کرتے ہوئے اپنے آپس میں دست و گریبان ہوں گے، لڑائی لڑیں گے اور دنگا بشتی کریں گے، تو اس سے آپ یوں سمجھیں کہ پوری قوم کے اندر وہ تشدد آگے آ جائے گا۔ آپ یوں دیکھیں کہ یہ جو یہ اپنے ان کے بعد یہ جو آپ پالیٹیشنز ہیں، اس کے بعد آپ اگر دیکھیں اساتذہ، جو اساتذہ سب سے پہلے بچوں پر تشدد کرتے ہیں، چاہے وہ مدرسوں میں ہو یا اسکولوں میں، یہ جو انگریزی اسکول ہے اس میں ہو یا دینی مدرسوں میں ہو، اتنا تشدد ان پہ کیا جاتا ہے کہ بچوں کے اندر رجحان جو ہے ابتدا ہی سے تشدد کا پنپتا ہے۔ اور اس کے بعد جب پھر چیزیں دینگا بشتی ہو رہی ہو، پوری سوسائٹی جو ہے اس کے اندر کوئی کسی طرح کا کرمنل جسٹس سسٹم نہ ہو، کوئی ڈسپلن نہ ہو، عدالتیں جو ہیں وہ کیسز کا فیصلہ 20-20 سال تک نہ کریں، اور اگر عدالتوں میں ججز آپ جو مقرر کرتے ہیں ان کو میرٹ سے ہٹ کے مقرر کرتے ہیں، اور پھر جس طرح وہ کنڈکٹ کرتے ہیں عدالتوں میں، اس طرح ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ عدالت میں بیٹھا ہوا جج جو ہے وہ اپنے آپ کو جج سے زیادہ یعنی خدا سمجھے اور اس خدا کی یعنی نافرمانی میں اس طرح اپنا رویہ رکھے کہ جو لوگوں کے لیے انوائے کرنے والا ہو۔ تو اس وجہ سے آپ یوں سمجھیں کہ وکلاء بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ اور پھر آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ایک زمانہ تھا جب آپ لا کالجز اتنے زیادہ نہیں تھے، لا کالج میں داخلہ جو ملتا تھا بڑے مشکل سے ملتا تھا، اتنا سخت میرٹ ہوتا تھا کہ ہم یہ ترستے تھے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رہ جائیں۔ بڑی محنت کے ساتھ پھر لا کالجز میں آپ کے ٹریننگ آپ کی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد آپ جب آتے تھے اداروں میں تو اس وقت آپ کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ اس وقت مشروم گروتھ ہے لا کالجز کی۔ امتحان کا وہ سسٹم ہے جس میں آپ کو ایک تو ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ سندیں لے کر آتے ہیں اور سندوں کے پیچھے بھی محنت شامل نہیں، بہت سارے وکلاء آپ کو ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے یونیفارم تو پہنا ہوا ہے لیکن ان کی باقاعدہ کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں، ڈگریاں جعلی ہیں۔ اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جب عدالت کے اندر یہ آپ دیکھیں اس وقت یوں لگتا ہے کہ جس طرح ایک سسٹم جو ہے ٹریڈ یونین کا بن گیا ہے، وکلاء اکٹھے ہو کر جاتے ہیں اور وہ اکٹھے ہو کر جا کر یونین کی صورت میں کسی بھی مسئلے پر عدالت کو فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو الیکشن ہوتے ہیں بار کونسلوں کے یا بار ایسوسی ایشن کے الیکشن، اس میں اتنا پیسہ کیوں خرچ ہوتا ہے؟
اسی طرح جس طرح بلدیاتی انتخابات میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، جس طرح یہ پالیٹیشین جو ایم این ایز کے الیکشن ہوتے ہیں اس میں یا سینیٹر کے، وہ سارا پیسہ اس لیے خرچ کیا جاتا ہے کہ بیسیکلی ان لوگوں نے وہ پھر پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہی بالکل بڑی مفصل طریقے سے بڑی امپورٹنٹ نکات جو ہیں آپ نے ایجوکیشن سے لے کے تو عدلیہ کا جو سسٹم ہے اس حوالے سے بھی باقی بھی آپ نے بیان کیا. سرور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے آپ بتائیے گا کہ جن نکات کو اٹھایا ہے عارف صاحب نے، ڈو یو ایگری کہ یہ وہ وجوہات ہیں، یعنی معاشرے سے لے کے پھر باقی جو تمام عوامل ہیں اس کی وجہ سے وکیلوں کے اندر بھی ایک تشدد جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ قلم کی طاقت کو بھول گئے ہیں، گولی اور گن کی طاقت جو ہے وہ ان کا ہتھیار بن چکا ہے. جی بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ. میں چوئی صاحب کی بیشتر باتوں سے تو ایگری کرتا ہوں. دیکھیے لا کالجز کی جو انہوں نے بات کی اس میں اس کی مشروم گروتھ واقعی تھی، لیکن یہ 2018 کی ججمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، چوئی صاحب اس سے جانتے ہیں ججمنٹ کو، اس کے بعد کافی کرٹیل ہوئی ہیں چیزیں. لیکن ایز فار ایز آپ لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور کے اندر ہمارے پاس تقریباً اراؤنڈ 29,000 وکلا ہیں جو لاہور بار ایسوسیشن میں ہیں. تو یہ واقعات بڑے اکا دکا ہیں. تو تمام سب اکا دکا ابھی ریسنٹلی آپ کے لاہور میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد جو فائرنگ ہم نے دیکھی ہے وہ کہ کوئی کونسلر اگر جیت جائے تو اس کو تو کہا جا سکتا ہے اس کا لیول یہ ہوگا. ایم پی اے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹکس ہے ان کا تو کہا جا سکتا ہے ایم این اے. ہاؤ لائرز جو قانون کو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ سوفسٹیکیٹڈ ویپن سے گولیاں ایسے چلا رہے ہیں جیسے کہ خدا نہ خواستہ اس علاقے کے اوپر، خدا نہ کرے کہ ملک کے اوپر، شہر کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں میں قطعاً اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا بھائی، دیکھیں یہ ڈیفینڈ کرنے والی بات بھی نہیں ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا، لیکن پھر اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چند لوگ ہیں ہمارے، اور یہ تمام سوسائٹی میں ہی آپ لیکن چند لوگوں کو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے قابل احترام مطلب انٹلیکچوئل جو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی. کاروائی ہو تو ڈیفینیٹلی یہ سارا کچھ. اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں کہیں کہ آپ کالا کوٹ پہن کے یہ مت کریں، آپ سول کپڑوں میں کریں، آپ سارا کچھ کریں، لیکن پوری برادری کو جو اچھے لوگ ہیں ان کو بدنام مت کریں. دیکھیں بھائی میں یہی بات آپ سے کر رہا تھا کہ دیکھیے 30,000 میں سے یہ چند 2 4 5 لوگوں نے حرکت کی، جس کی وجہ سے تمام کمیونٹی کو دیکھیے وہ سینا پڑا سوسائٹی کی طرف سے بھی بڑی ریزنمنٹ آتی ہے. اس میں اس سے پہلے جو واقعہ ہو گیا تھا پی ایس سی والا، اس میں بھی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں 30,000 میں سے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن پوری کمیونٹی کو سہنا پڑتا ہے. لیکن دیکھیے ابھی جو میں نے سب سے پہلے لیکن سرور صاحب آپ نے خود ہی ذکر کر دیا پی آئی سی کا، تو پوری دنیا میں بحیثیت قوم ہمیں جو ہے نا شرم سے ہمارے سر جھک گئے. یہ صرف وکلاء کا مسئلہ نہیں تھا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ ایک اسپتال کے اندر جا کے مریضوں کو، جہاں پہ 3 ڈیتھس بھی ہوئیں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے حلہ بول دیا. یو میں ہے اینیمیٹی. میں آپ سے بتاتا ہوں بالکل آپ اس کو ذہن میں رکھیے. دیکھیے جیسے ہمارے وکلا کے اندر نا، دیکھیے جیسے شوئی صاحب نے بتایا نا کہ جعلی ڈگری والے ہیں، اسی طرح یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا، ڈاکٹرز ان کے بھی جو لوگ ہیں وہ نہ تو پراپرلی کوالیفائڈ ہیں، کچھ چائنا سے آیا ہے. یہ تمام ڈاکٹر جن کی ڈگریاں میرا خیال ہے ایچ ای سی بھی ریکگنائز نہیں کرتی. یہ دونوں طرف ہی ہے. دیٹ از دا کورٹ ہیو ٹو ڈیسائیڈ، یا جو آپ کی مطلب ان کی میڈیکل کے جو شعبے والے ہیں وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، جیسا آپ کی بار کاؤنسل ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو کہیں جی چونکہ آپ کی جعلی ڈگری ہے تو آپ کو ہم نے جو ہے نا ابھی آپ کو ہم نے سیدھا کر دینا ہے. نہیں بھائی دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو ڈاکٹروں نے یہ کام کیا، کیا آج تک ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی؟ وہ جو کھڑے ہو کے شیر و شاعری لیکن وکیلوں کے خلاف بھی کاروائی نہیں ہوئی. چلے دونوں طرف ہی ہے نا. میں پوری سوسائٹی کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تمام جگہ ہی ایسی بات ہے. اب ایک بھی ڈاکٹر کے خلاف بتائیے پی ایم ڈی سی جو ان کا ادارہ ہے اس نے کیا کاروائی کی ہے؟ کیا انہوں نے چیک کیا کہ یہ ڈاکٹرز وہاں سے اوپر سے پتھر کیوں مار رہے تھے؟ کیا یہ ڈاکٹرز نے کٹھے ہو گئے، یہ پیرامیڈیکل سٹاف نے ان کے خلاف کیا؟ کوئی ایک کاروائی آپ میرے سامنے لے آئی؟ بالکل نہیں. سیم از دا کیس ود اس. ہمارے پاس ہماری طرف بھی یہی ہے، لیکن یہ المیہ پوری سوسائٹی کا ہے. چوئی صاحب کی بات کو آپ دیکھیے، تمام محکمے. اب آپ دیکھیے استاذہ جب یہ آئے سڑک پہ یہاں پر انہوں نے چیرنگ کراس پر جب اپنا دھرنا دیا تو وہ بھی تشدد کی طرف مائل تھے. تو یہ وکلا میں سے بھی چند لوگ ہیں اور سوسائٹی کے تمام پورشن میں سے چند لوگ ہی ہیں. صرف آپ ہماری طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں
آپ لوگ تو آئین کو جانتے ہیں نا, قانون کو جانتے ہیں, قانون کے مطابق فیصلے لینا چاہتے ہیں. اگر لوگوں کو وکیلوں اور عدالتوں سے بھی مایوس ہوگے تو پھر لوگ جائیں گے کہاں؟ ایک ٹیچر ہے, اس نے بھی عدالت کے پاس آنا ہے, وکیل کو کرنا ہے. ایک ڈاکٹر ہے, اس نے بھی عدالت کے پاس آنا ہے, وکیل کرنا ہے. اگر آپ لوگوں سے لوگ مایوس ہوگے تو پھر لوگ جائیں گے کہاں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو جو بات ہوئی نا, اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ عدلیہ اور جو ہمارا نظام ہے, اس نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر وکیل نے بھی اپنے لیے انصاف لینا ہے نا جی, تو اس کے لیے بھی پروسیجر سیم ہی ہے. اس کو بھی اس لینتھی پروسیجر میں جانا پڑے گا. تمام لوگوں کے لیے پروسیجر بھی اتنا لینتھی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ سڑکوں پہ کر لیں, اپنا فیصلہ وہ کوریڈورز میں کر لیں, اپنا فیصلہ وہ سڑک پہ کر لیں. اس پروسیجر کو ٹھیک کرنا, اور ان عدلیہ کی جو یہ تعیناتی کی بات ہے, جو صاحب بہتر بتائیں گے کہ دیکھیے وہ سسٹم, یہ جو سسٹم ہے نا, میں اکثر یہ کہنے لگ گیا ہوں کہ یہ سسٹم اب کسی بھی ٹائم کولیپس کر سکتا ہے. یہ انصاف کی فراہمی میں یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا سرور صاحب. ناظرین, یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. چوئی صاحب, جو بات کر رہے تھے سرور صاحب بھی, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ جو نظام تعلیم ہے, کیا اس کے اندر کوئی خرابیاں ہیں؟ جیسے پہلے بھی آپ نے کہا کہ پہلے چند یونیورسٹیز ہوتی تھی, اب ہر جگہ کے اوپر کالجز ہیں, تو ان کی تربیت کے اندر کوئی پیشہ ورانہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں بتایا جاتا. کیا وجہ ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے جو نظام تعلیم رکھا ہے وہ کوئی ایسا پیشہ ورانہ تربیت کا نہ انتظام کرتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش موجود ہے کہ لوگ, دنیا بھر میں ایسا کانسیپٹ ہے کہ کوئی شخص اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ تعلیم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ صرف لفظ پڑھنا جو ہے وہ تعلیم نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اسے زندگی کے انداز, اسے سارے کام, یعنی ایون اپنے گھر کی صفائی, ایون یہ جو وہ کارپینٹر بھی ہوتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے وہ بھی تربیت اسے دی جاتی ہے کہ اسے پتہ ہو. ہمارے ہاں تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے نہ تو کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ یہ ہمارا جو اس کا سلیبس ہے وہ کس حد تک غیر مؤثر ہے, کہ اس میں ایسے ایسے سبجیکٹس جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں, اور پھر اس کی تربیت کا انتظام بالکل کہیں نہیں ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو اس میں وحید صاحب گزارش کر دوں, آپ جس مسئلے کی طرف اس وقت توجہ آپ نے دلائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کوئی نظام لے آئیں, جب تک وہ رزلٹ اورینٹڈ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو سزا تک نہ پہنچائیں. مثال کے طور پر کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے؟ یہی میں آپ کتنے وکیلوں کو سزا ملی ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہی ہوا ہے, کسی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. آپ نے عدلیہ کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جس میں وہ خود اپنا ایک ریفرنس کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ جو ریفرنس جاتے ہیں ان ریفرنسز کے اگر آپ دیکھیں تو سوائے کبھی کئی آپ کو جو ڈیسیجنز آتے ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کئی ڈیسیجن ہیں. یہ اس طرح کے ڈیسیجن آپ کو کم نظر آتے ہیں کہ جو جج کرپشن میں ملوث ہو اس کے خلاف ریفرنس گیا اور انڈیپینڈنٹلی اس کا ڈیسیجن آیا ہے اور اس کو سزا ملی ہے, دوسرے ججز کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جناب انہوں نے ایسا کیا. اسی طرح آپ یہ پارلیمنٹیرینز جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں اس کو آپ رزلٹ اورینٹڈ نہیں دیکھ رہے, ایون پروسیکیوشن جو ہے وہ ٹینٹڈ ہے. اسی طرح وکلاء کے کیسز جو ہیں آپ نے اختیار تو دیا ہوا ہے بار کونسل کو, لیکن یہ اختیار اسپیرنگلی استعمال ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پالیٹکس آ جاتی ہے وہاں ہر شخص اپنے ووٹوں کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے. جو شخص زیادہ سٹرکٹ ڈسپلینیرین ہوگا اسے لوگ ووٹ نہیں دیں گے. یہاں تو ایک ٹرائبل سوسائٹی بنتی جا رہی ہے, اور وہ نظام جو آپ جسے جمہوریت کہتے ہیں, کبھی اس کا بیٹھ کے آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ اس نے ہمیں ایک ٹرائبل سوسائٹی کی طرف ووٹ دیا ہے. اور اس ٹرائبل سوسائٹی میں تمام مؤثر اور غیر مؤثر طبقات سارے اپنے اپنے مفادات کے لیے یونین بنائے بیٹھے ہیں, اور جہاں کسی کو آپ ہاتھ لگائیں گے وہ فوری سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور اس طرح کے سسٹم کبھی چلتے نہیں ہیں, اور اس کے پیچھے اس کا رکھوالا کون ہے, اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ وہ اگر تو عوام ہے تو عوام پہ محض الزام ہے, چونکہ عوام کو آپ نے کبھی یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ صحیح معنوں میں اپنے نمائندے منتخب کر سکے. اور ان نمائندوں کا احتساب کا نظام جو ہے وہ بھی آپ نے کبھی اس طرح کا نہیں بنایا کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے.
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جہاں نظام تعلیم کی خرابی ہے وہاں آپ کا احتساب کا نظام بھی بہت کمزور ہے. کسی بھی طبقے کو اٹھا کر دیکھ لے تو وہاں پہ بالکل انصاف نہیں ہوتا. سرور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کے خلاف یہ جو پی آئی سی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد کتنے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ مطلب کوئی لائسنسز کسی کے کینسل ہوئے یا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کیا پروسیس ہے؟ کیونکہ آپ خود ایک الیکٹڈ نمائندے ہیں اور آپ کو بھی ووٹوں کی ضرورت ہوگی. نہیں، میں اس سے پہلے خود جی بار کونسل میں رہا ہوں. شہید صاحب تو خیر وائس چیئرمین رہے ہیں، تو میں ڈسپلنری کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں 2017 میں. اب دیکھیے ڈسپلنری کا ایکشن تو ہم تب لیں وحید بھائی جب ان وکلا پر ایف آئی آر نہ ہوئی ہو. اب ان تمام وکلا پر ایف آئی آر ہوئی. ایف آئی آر ہونے کے بعد پھر وہ بیل پہ آؤٹ ہوئے اور آلریڈی ان کا کیس چل رہا ہے. ابھی اس کیس کے اندر جب فیصلہ آئے گا تو اس فیصلہ اگر ان کے خلاف آئے گا تو ہم ضرور کارروائی کریں گے ان کے خلاف. ہم کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیے، میں نے یہی پوچھنا تھا کہ دیکھیے وکلا تو ملزم بن گئے، وہاں چلے گئے، غلطی بھی تھی، غلطی کو ہم مانتے بھی ہیں. لیکن جو انسٹیگیشن ہوئی، جو اندر سے اٹیک ہوا، پی ایم ڈی سی نے بھی کچھ نہیں کیا. اب جہاں تک بات کی نا چوئی صاحب نے نظام تعلیم کی، یہ ایک بیسک فیکٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں آپ یقین کیجئے جس کی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہیں. کوئی شخص پراپر نہ یہاں ایجوکیشن ہے، نہ یہاں یونیورسٹیز لیول کے اوپر کسی قسم کی ٹریننگ ہے، یہ کسی بھی شعبے کے لیے نہیں ہے. اچھا سرور صاحب مجھے یہ جی بالکل آپ دیکھیں ابھی چونکہ ہم ایک بہت امپورٹنٹ جو پیشہ ہے اس کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض یہ کی کہ معاشرے کے جتنے بھی لوگ وکٹمائز ہوں گے کسی بھی لحاظ سے قانون کے مطابق تو انہوں نے آپ کے تھرو عدالت کے پاس جانا ہے. سو آپ لوگ ایک آخری امید ہوتے ہیں ہر سائل کی. آپ لوگ اس میں پولیس ہو، ریاست ہو، ریاستی ادارے ہوں، جو بھی ہو، آپ لوگ اس کی لاسٹ ریزالٹ آپ لوگ ہوتے ہیں. جب آپ لوگوں کی طرف لوگ دیکھتے ہیں تو وہ ان کی جو سوچ اور نظر ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. آپ نے کہا اندر سے بھی حملہ ہوا، جب آپ کے گھر پہ کوئی حملہ کر لے گا تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنا دفاع. بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جعلی ڈگری والے لوگ ہیں تو ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ عدالت کرے گی، بار کاؤنسلز کرے گی، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کرے گی، کون کرے گا؟ نہیں دیکھیے، پرائمریلی تو یہ ڈیوٹی بار کاؤنسلز کی ہے کہ بار کاؤنسلز کے پاس ہی، کیونکہ آپ کی تمام ریکارڈ ہوتا ہے تو بار کاؤنسلز نے ہی چیک کرنا ہوتا ہے تمام آپ کی فائلز کو، آپ کے ایجوکیشنل ریکارڈ کو. لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ سسٹم اتنا فرسودہ ہے کہ صرف وکیلوں کو چھوڑ دیجیے، آپ کسی کی بھی ڈگری یہاں چیک نہیں کر سکتے. اب آپ 80s میں چلے جائیں تو 80s میں تمام ریکارڈ مینول تھا. اس مینول ریکارڈ کے اندر اتنی رد و بدل ہے اس یونیورسٹی کے اندر کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں اور کسی کو غلط کہہ سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جعلی ڈگری کیسز ہمارے پاس بھی یہاں چل رہے تھے، ہائی کورٹ تک گئے، جو لوگ ہمارے کینڈیڈیٹ تھے بار کاؤنسلز کے جو یہ سب جانتے ہیں. لیکن وہ مینول ریکارڈ کی بیسس پر دیکھیے، کسی بندے کو اگر آپ نے تنگ کرنا ہے، کسی کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا ہے، تو آپ نے صرف اس مینول ریکارڈ کے اوپر 2 لائنیں لگانی ہیں اور آپ اس کا کیریئر چھین لیں گے اس سے. تو یہ تمام چیزیں کوئی ایک نظام نہیں. وحید بھائی یقین کیجئے اس ملک کا سرے سے ہمارے کچھ ہم کو چھوڑیں، ہم بھی چینج ہونا چاہیے، ہمارے یہاں بھی سزائیں ہونی چاہیے. وکلا کے ساتھ وکلا اگر کسی کے زیادتی کرتے ہیں تو ضرور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس ملک کے اندر کسی بھی چیز کو آپ ٹھیک نہیں کہہ سکتے. ہمیں تو نئے سرے سے ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. دیکھیں نا ابھی ایک خبر آئی تھی، ساجدہ احمد کوئی فتح جنگ کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھی جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا جس کے اندر انہوں نے وکلاء کی جو رویہ ہے اس حوالے سے میں وہ پورا لیٹر جو ہے وہ میں نہیں پڑھنا چاہتا ابھی میڈیا کے اوپر. یہ کتنی یعنی افسوسناک بات ہے کہ کسی کی بھی خاتون جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کہیں بھی جاب کر سکتی ہے، اور پھر جب وہ جج کے منصب پہ بیٹھی ہوں جنہوں نے فیصلے سنانے ہیں ان کو ڈرانا دھمکانا یہ تو درست عمل نہیں ہے. دیکھیے وحید بھائی میں سمجھتا ہوں اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا نا تو یہ خاصی بری بات ہے. لیکن یہ پروسیجر اور یہ خط اس طرح سے چیف جسٹس پاکستان کو لکھنا میرا خیال ہے یہ بھی ان کے فرائض میں شامل نہیں. انہیں چاہیے تھا کہ وہ ریلیونٹ اپنا جو رجسٹرار تھے ان سے بات کرتی، بجائے اس کے کہ یہ خط پبلک ہو کے تو یہ میڈیا پہ بھی چل رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے بھی اوور ڈوئنگ ہے. نہیں اس طرح کے واقعات ہوتے نہیں ہیں عدالتوں میں، واقعات تو ہوتے ہیں نا. دیکھیے ضرور واقعات ہوتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں اگر ان کے ساتھ غلطی ہوئی تو یہ خط لکھ کے کام انہوں نے بھی کوئی اچھا نہیں کیا. ان کو بائی دا پروسیجر بائی دا بک چلنا چاہیے تھا. آپ خود کہتے ہیں کہ بائی دا بک اور بائی پروسیجر یہاں ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ملتا. دیکھیے تو پھر ججز بھی پھر یہی کر رہے ہیں. تو میں تو پورے معاشرے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
تمام معاشرہ ہی عدم برداشت کا شکار ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے کوئکلی، اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عارف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو بار کے الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کوئی ضابطہ اخلاق بھی ہوتا ہوگا، کوڈ آف کانڈکٹ وغیرہ، یا نہیں؟ جی بالکل ہوتا ہے، ضابطہ اخلاق ہوتا ہے. اور ایک بات جو ملک سرود صاحب نے کہی ہے، بڑی بنیادی بات کی ہے، میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جس کے ساتھ بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے اسے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، چاہے وہ جج ہے چاہے وہ وکیل ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد کے اندر کافی دیر تک ججز نے ہڑتال کی رکھی. یعنی اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو انصاف دینے والا ہے اگر انہیں کوئی بھی مشکل تھی تو اس کے لیے ہڑتال اس کا حل نہیں تھا. اگر وہ بھی راستہ وہی اختیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یونین بازی یعنی عدلیہ میں بھی آگئے. two wrongs don't make a right. بات یہ ہے کہ جو بھی کرے گا وہ اسی معاملے میں. یہاں تک آپ نے کہا کہ آپ کا ضابطہ اخلاق، ہماری بار کونسلیں ضابطہ اخلاق بناتی ہیں الیکشن کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، چونکہ ان کے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہوتی. قوت نافذہ جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ابھی بار کونسل میں تو ایڈوکیٹ جنرل تھے جن کے پاس اختیار تھا کہ کسی کے خلاف، انہوں نے سارے کا سارا میدان کھلا چھوڑ دیا. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ان کے سامنے رپورٹ ہو رہی. میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں باقی بھی ایسا ہوا ہوگا، ملک صاحب جانتے ہیں بار کونسل کے الیکشن میں، لیکن میں تو یہ دیکھ کے حیران تھا اسلام آباد کے اندر کہ اس سے بہتر تھا کہ آپ کوئی ضابطہ اخلاق بناتے ہی نہ اور کوئی میٹنگز نہ کرتے. میٹنگز کی گئی لیکن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی، چونکہ جب تک آپ پیسے کو مینیمائز نہیں کرتے، اس میں سے نہیں نکالتے الیکشن میں سے، اس وقت تک آپ کے سامنے قیادت صحیح معنوں میں اچھی قیادت نہیں آ سکتی. اور اب آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس قدر ریمپنٹ کرپشن میں گرفتار ہو چکا ہے کہ اس میں کہیں بھی کوئی بہتری کی گنجائش نظر نہیں آتی. ہاں ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنی پرائرٹی نمبر 1 بنائے کہ پاکستان کا نظام تعلیم انہوں نے درست کرنا ہے. یہ جو سکول دن رات آپ بے محابہ کھلے جا رہے ہیں، ادارے آپ یعنی کسی شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جہاں یعنی کوئی 2 باتھ روم نہیں ہے، جہاں کوئی پراپر جگہ نہیں ہے، جہاں گراؤنڈز نہیں ہے، وہ سکول بنا کے ہزاروں اور لاکھوں روپے فیسیں لے رہے ہیں، اور اس کے بعد تعلیم وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے. ہر جگہ مافیاز کا راج ہے، اور یہ مافیا کا راز آپ کے سندوں کی کیا حیثیت رہ گئی ہے. آپ کے سندیں جو ہے وہ اس آپ کو آرام سے مل سکتی ہے. اور یہ کانسیپٹ جب پوری دنیا میں جاتا ہے، اور آپ کے خود وزیر جو ہے ہوا بازی کے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں ہمارے ہوا باز جو ہے کیپٹن ان کے پاس سندے صحیح نہیں ہے. تو یہ میسیجز جب پوری دنیا میں جاتے ہیں تو آپ ان لوگوں کو جو پاکستان سے باہر جا کر روزی کما سکتے تھے، آپ نے ان کے راستے بھی بند کر دیے ہیں اپنی جہالت سے، بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندر تو آپ نے لوگوں کو امپلائمنٹ فراہم نہیں کرنی تھی، تو کم از کم ان کے لیے اتنی تو نہ صورتحال پیدا کرتے کہ ان کا ناطقہ ہی بند ہو جائے کہ باہر جائے تو ساری سندیں جو ہے ان لوگ ٹرسٹ نہ کریں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے، اور اس میں یہ تعلیمی ادارے جو ہیں انہیں اس طرح اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ لا کی تعلیم اور میڈیکل کی تعلیم اور اسے اس طرح آپ ان کنٹرول رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ جب آپ لا کالجز اور تعلیمی ادارے، خاص طور پر یہ جو آپ کے میڈیکل کالجز ہیں، ان کو آپ ڈسپلن میں لائیں گے اور اس کے لیے کسی کو اختیار اس طرح نہیں دیں گے کہ وہ جتنے چاہے بچے کیسے داخل کر لے، اور اس کے بعد تعلیم آپ کو ڈاکٹر کا نام نظر آئے گا، ڈاکٹر نہیں ہوگا. آپ کو وکیل کا جبہ نظر آئے گا، اس کے اندر وکیل نہیں ہوگا. اب وکیل جو ہے اس کی تربیت جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی صرف زبان کی ہوتی ہے، لکھنے کی ہوتی ہے، گفتگو کی ہوتی ہے. وکیل جو ہے اس کا کبھی یہ سٹائل ہو نہیں سکتا کہ وہ ہاتھ سے جا کے. آپ نے پھر یہ دیکھا کہ وہ کیا زمانہ تھا جب یہ آپ چودھری افتخار صاحب والی موومنٹ چلی، اس وقت اس کا بھی کوئی اثر نظر آتا ہے آپ کو؟ اس کا بہت زیادہ اثر نظر آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اس وقت، آج بھی مجھے وہ تاریخ یاد ہے کہ جس وقت ہم پروگرام میں تھے، یعنی 18 اپریل تھی 2007، میں اور اعتزاز حسن صاحب فوکس ود فائزہ ARY، میں نے کہا
آپ دیکھ رہے ہیں اعزاز صاحب کے لوگوں نے حملے کیے ہیں وکلاء پر اختلاف رائے کی وجہ سے، اور آپ نے اس کو کنڈیم تک نہیں کیا. یہ میں نے کہا جو آپ آگ لگا رہے ہیں کل خود اس میں بھی جل جائیں گے، اور یہ کبھی بجھے گی نہیں. آپ ٹیرر کو انلیش کر رہے ہیں، وکلاء میں عدالتوں میں ٹیرر بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہو آج گیا. ہم اسی کا پھل کاٹ رہے ہیں. ہمیں بہت سنگین مشکلات کا سامنا ہے، اور لیٹس کال اے اسپیڈ. یہ بات تھی کہ میں بھی وکیل ہوں، وکلاء کا نمائندہ بھی ہوں، رہا بھی ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو مشکلات اس وقت سامنے ہیں اس کو دور کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح ہے، ورنہ کسی سے قابو نہیں آئے گا. صحیح ہے سرور صاحب. چونکہ آپ اس وقت الیکٹڈ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں، یہ جب یہ جیت بھی جاتے ہیں آپ لوگ، تو یہ جو لوگ فائرنگ کرتے ہیں، کیا کوئی ایسا ضابطہ اخلاق ہو سکتا ہے کہ جس میں مطلب اس چیز کو بین کر دیا جائے، جس سے آپ مطلب پوری کمیونٹی کی چند افراد ہیں لیکن پوری کمیونٹی کو، پوری برادری جو ہے اس سے افیکٹ کرتی ہے؟ اور دوسرا یہ سوال جو نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے، چودھری افتخار صاحب والی جو موومنٹ تھی، اس کی وجہ سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ رجحان جو ہے وہ لوگوں کا وہ دلیل کے بجائے اس طرف موومنٹ اور یہ سارا ریولوشن لے کر آئیں گے اور ایسے انصاف حاصل کریں گے؟ وہی دیکھیں، آپ کا جو دوسرا کوشچن ہے نا، اس کا جواب میں آپ کو پہلے دیتا ہوں. کیونکہ 2008 میں سیکرٹری تھا لاہور بار ایسوسی ایشن کا جب یہ موومنٹ چل رہی تھی. میں چوئی صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ جو موومنٹ تھی، ہم تو خیر اس کو اور طریقے سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے دیکھیں ثمرات بھی وکلا کو نہیں مل سکے، لیکن وہ جو ہمارے اندر مسائل پیدا ہوئے، کیا ثمرات ملنے چاہیے تھے وکلا کو سرود صاحب؟ کیا ثمرات ملنے چاہیے تھے؟ دیکھیے، ہم سمجھتے تھے کہ واقعی اس ملک میں نا انصاف آ جائے گا، عدالتیں بہتر ہو جائیں گی، یہاں پر کوئی تبدیلی آ جائے گی انصاف کے نظام کے لیے. دیکھیے، ہماری کوشش تو اس کے لیے تھی، ہماری کسی آدمی کے لیے کسی کو منصب پہ بٹھانے کی کوشش نہیں تھی. ہم تو نظام کے لیے لڑ رہے تھے، نظام کے لیے نکلے ہوئے تھے، لیکن وہ تو ہمیں نہیں مل سکا. نہ ہماری عدالتوں کی حالات بہتر ہو سکے. لوئر کورٹس آج بھی اسی گندگی میں، اسی طرح برے حال میں ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بھائی صاحب، میں خود سمجھتا تھا اس ٹائم پہ، میں ینگ تھا، میں سیکرٹری تھا لاہور بار ایسوسی ایشن کا، میں سمجھتا تھا کہ شاید کوئی چیز بدل جائے گی. جس نعروں کے تحت ہم لوگ باہر نکلے، وہ تو کوئی بھی چیز ہم تک نہ پہنچ سکی. الٹیمیٹلی وہ اتحاد چوئی صاحب بحال ہوئے، لیکن وہی بحال ہوئے، عدلیہ بحال نہ ہو سکی، عدلیہ کے لیے کچھ نہ ہو سکا. تو لیکن اس کے جو ریپریکیشنز ہوئی ہماری طرف، جو ہمیں نقصانات اٹھانے پڑے، ہمارے ینگ وکلا کے ٹریننگز بھی اس 2 سالوں میں نہ ہو سکیں، اور وہ جو ایک رجحان آیا، یقین کیجئے وہ رجحان تب سے زیادہ ہے ہماری طرف. یہ بات چوئی صاحب کی سچ ہے، اور میں اسے ایگری کرتا ہوں. آپ نے بات کی کہ جیسے یہاں پر فائرنگ اور یہ سارے معاملات، دیکھیے وہ تو اس میں تو قانون موجود ہے، اور قانون جو ہے اگر کوئی فائرنگ کرے گا، نہیں قانون تو نہیں چلے، قانون تو آپ کو پتہ ہی ہے نا. پھر قانون وہ کہتے ہیں چلیے آپ کے لیے وہی صاحب کہ جی پرچہ ہو گیا، تحقیقات ہو رہی ہیں، بندے نہیں مل رہے، بندے غائب ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیول کے اوپر آپ لوگ جو بھی مطلب انڈیویجول یا گروپ جیتا ہے، تو وہ کوئی اس طرح کا نظام بنا دے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے، وہ پہلے کیمرہ آتے 6 گھنٹے لگ جاتے تھے، آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے. آج وہ فوراً وہ وائرل ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے، میں نے جو اپنی پہلی اسٹیٹمنٹ دی تھی نا، میں نے یہ بھی کنڈیم کیا تھا کہ یہ فائرنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو فائرنگ ہوئی اس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس فائرنگ کے بعد اس پہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی، اور یقین کیجیے وہ ایف آئی آر ابھی بھی اسٹینڈ کرتی ہے، اور اس میں سے کوئی بھی ایکسکلوڈ نہیں ہوا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں. تو یہ میٹرز پنجاب بار کونسل کو ہم بھیجیں گے، وائس چیئرمین رینج عارف چوئی صاحب، تو بار کونسل کو چاہیے کہ اس کو ڈیل کرے. بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ ملک سرود صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار لاہور، اور جناب ایڈوکیٹ عارف چودھری صاحب، فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.